أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. ترجمہ: اور طلاق والی عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں جو ان کے رحم کے اندر ہے، ان کے پیٹ کے اندر ہے. ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں آخرت پر اور اللہ پر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ان کے خامد جو ہے وہ حق رکھتے ہیں ان کو لوٹا لینے کا. وبعولتهن أحق بردهن، ان کے خامد ان کو لوٹا لینے کا حق رکھتے ہیں. فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ آرام سکون سے اطمینان سے اصلاح کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، سلوک کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے کہ دستور کے موافق عورتوں کو رکھا جائے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست تدبیر والا ہے. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، پچھلی آیت مبارکہ میں کل ہم نے قسم کے بارے میں اور اس کے کفارے کے بارے میں پڑھا تھا. آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عدت کے احکام بیان کیے ہیں کہ اگر پچھلی آیت میں بتایا تھا کہ اگر کسی نے ارادہ کر لیا ہے طلاق دینے کا تو اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں. اگر کسی کا نبھا نہیں ہو رہا تو اس کو بہتر طریقے سے طلاق دی جا سکتی ہے. کہ جائے کہ طلاق پسندیدہ عمل نہیں ہے، مگر یہ بھی حکم نہیں ہے کہ کسی کو بلا وجہ تنگ کیا جائے، اس کو اپنے پاس جو ہے نا باندھ کے رکھا جائے. اگر اس کا کسی وجہ سے گزارا نہیں ہو رہا، نبھا نہیں ہو رہا، اس پہ ظلم ہو رہا ہے مرد کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے گھر میں، تو اس کو طلاق لینے کا حق بھی ہے اور طلاق دی بھی جا سکتی ہے. اگر طلاق ہو گئی ہے اب کیا عدت ہے؟ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں 3 حیض. ماہواری جو خون آتا ہے خواتین کو، وہ 3 دفعہ جب تک نہ آ جائے اس وقت تک اسے آگے نکاح کرنا درست نہیں ہے. اس کو عدت کہتے ہیں. جب 3 حیض پورے ہو جائیں گے اس کے بعد وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے. ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، اور عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ ان کے پیٹ کے اندر، ان کے حمل کے اندر جو کچھ ہے وہ اس کو چھپائیں. وہ حیض ہے یا کوئی بچہ ہے جو ابھی پیدائش کے ابتدائی مراحل میں ہے، تو عورتوں کے لیے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کو چھپائیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے اگر وہ آخرت پر یقین رکھتی ہیں اور اللہ پر یقین رکھتی ہیں. تو یہ جو عدت بیان کی گئی ہے یہ ان عورتوں کی ہے جن خواتین کے ساتھ اس کے خامد نے خلوت صحیحہ کی ہو، مباشرت کی ہو. ان کے لیے 3 حیض مدت ہے. اور اگر کسی وجہ سے نکاح کے بعد مباشرت نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی ہے تو اس عورت کے لیے یہ عدت گزارنا ضروری نہیں ہے. اسی طرح یہ ان عورتوں کے لیے ہے جن کو حیض آتا ہو. اگر ان کے حمل میں بچہ ہے تو پھر ان کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، یعنی جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تب تک وہ آگے نکاح کا پیغام نہ لے سکتی ہیں نہ دے سکتی ہیں. اور اسی طرح یہ ان عورتوں کے لیے ہے جن کو حیض آتا ہو. 3 حیض ان کی مدت ہے. اگر کوئی عورت بوڑھی ہو گئی ہے، اس کو حیض نہیں آتا تو اس کی عدت 3 ماہ ہے. حیض نہیں شمار ہوگی بلکہ 3 ماہ شمار ہوگی. اور یہ جو عدت ہے یہ
آزاد عورت کے لیے ہے، باندی کے لیے، لونڈی کے لیے نہیں ہے۔ اس کے لیے 1.5 ماہ کی عدت بیان کی گئی ہے۔ تو یہ عدت کے احکام تھے۔ آگے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اگر خاوند ان کو لوٹا لینے کا حق رکھتے ہیں اس مدت میں، یعنی 3 حیض گزرنے سے پہلے اگر خاوند چاہے تو اس کو اپنے پاس دوبارہ رکھ سکتا ہے، لوٹا سکتا ہے، بغیر نکاح کے دوبارہ وہ اپنے پاس اس کو رکھ سکتا ہے۔ اور اگر عدت حیض گزر گئی ہے تو پھر وہ نکاح کر کے دوبارہ رکھ سکتا ہے، اس کو حق حاصل ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب طلاق دی جائے تو وہ دستور کے موافق جو اچھی قسم ہے اچھے طریقے سے دی جائے، کہ ایک طلاق دی جائے، ایک دم جو ہے نا 3 فعل نہیں کر دینی چاہیے، ایک دم 3 طلاق نہیں دے دینی چاہیے، ایک دم جو ہے نا اس پہ جو ہے نا یہ نہیں گرا دینا چاہیے کہ ہمیشہ کے لیے وہ اس سے جدا ہو جائے، جب تک کہ کسی دوسرے کے ساتھ اس کا نکاح نہ ہو اور خلوت صحیحہ نہ ہو اس وقت، اس کے بعد تک وہ پھر جو ہے نا دوبارہ اس کے پاس آنے کا حق نہ رکھتی ہو۔ اس لیے ایک طلاق دینی چاہیے اگر ضرورت بھی پڑے تو، تاکہ اگر دونوں جانبین سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور طلاق کے بعد ان کو دوبارہ جو ہے نا ہوش آ گیا ہے، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارا گزارا ایک دوسرے کے بغیر نہیں ہے، یا ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا چاہتے ہیں، تو وہ دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ صلاح مشورے کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ سلوک کے ساتھ رہ لیں۔ فی ذالک ان ارادوا اصلاحا، اور یہ جو اس کو اپنے پاس دوبارہ لوٹانے کا حق رکھتا ہے یہ اس حالت میں ہے کہ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ سلوک کے ساتھ رکھے گا، یہ نہیں کہ اس کو تنگ کرنے کے لیے دوبارہ اپنے پاس لے آئے، پھر جو ہے نا کچھ عرصے کے بعد طلاق دے دے، پھر جو ہے نا اس کو اپنے پاس بلا لے، پھر طلاق دے دے، اس کو تنگ کرنے کا مقصد نہ ہو، اچھے طریقے سے رکھنا مقصود ہو۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا حق ہے، عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو ان کو دستور کے موافق رکھا جائے۔ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ دستور کے موافق سے مراد یہی ہے کہ ان کے حقوق ادا کیے جائیں جو معروف طریقہ ہو، جو معاشرے کے اندر رائج ہو۔ اس معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری ہر طرح سے رہنمائی فرمائی ہے کہ ہم شروع کے اندر تو خواتین کے ساتھ ہر طرح کا اظہار بھی کرتے ہیں محبت کا، اور ان کے حقوق کی ادائیگی بھی ہوتی ہے، اور رشتے جو ہے نا بہت میٹھے ہوتے ہیں، بعد میں آہستہ آہستہ وہ پھیکے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بعد میں حقوق کی ادائیگی بھی وہ نہیں ہوتی، اور جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق شروع میں جوش و خروش میں ہوتا ہے 1-2 سال، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اسی طرح کا رویہ، اسی طرح کا طرز عمل بعد میں بھی رہے تو کبھی بھی رشتے نہ ٹوٹیں۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ دستور کے موافق یہی ہے کہ اپنی بیوی کی وجہ سے والدین کو بھی برا بلا نہ کہیں، تنگ نہ کریں، ان کے حقوق بھی نہ دبائیں، اور والدین کی وجہ سے اپنی بیوی کے حقوق بھی نہ دبائیں۔ یاد رکھیں کہ شادی ہونے کے بعد سب سے زیادہ اہمیت جو ہے رشتے کی، وہ جانبین سے دونوں طرف سے ایک دوسرے کے لیے سب سے زیادہ اہمیت والا جو رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ باقیوں کے حقوق اپنی جگہ، ان کی ادائیگی اپنی جگہ، ان کی اہمیت کو میں کم نہیں قرار دے رہا، والدین کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی سب سے زیادہ اہمیت والا، سب سے زیادہ جس کو اہمیت دی گئی ہے وہ رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اس لیے کسی دوسرے کی وجہ سے اپنے رشتوں کو کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے سے مراد یہ ہے کہ گھر میں دیگر رشتہ دار بھی ہیں، وہ بھی اپنے ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی بھی کرنی ہے، ان کے مقام اور مرتبے کا لحاظ بھی کرنا ہے، مگر ان کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی بیویوں پر ظلم کر بیٹھیں، ان کے کہنے پر اپنی بیویوں سے اچھا سلوک نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسی حسن معاشرت تھی، کیسا انہوں نے ہمیں سلوک کر کے اپنی بیویوں کے ساتھ ہمیں دکھایا، ہمیں بتایا۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پیالے سے جس جگہ سے پانی پیتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ سے اپنے ہونٹ لگا کے پانی پیا کرتے تھے، محبت کا اظہار تھا۔ اسی طرح شادی کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ احادیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوڑ بھی لگائی ہے ایک سفر کے دوران، اور دوسرے سفر کے دوران پھر دوڑ لگائی ہے جب صحابہ کرام آگے چلے گئے، آپ اکیلے تھے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیگر صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے آگے پوچھا، یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے پھر وہ شرمایا، ہچکچایا، جیسے ہم بعض دفعہ گھر والوں کے ساتھ باقی گھر والے بھی موجود ہوں، والدین بھی موجود ہوں تو ہچکچاتے ہیں، شرماتے ہیں بیوی کے ساتھ اظہار محبت میں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کر دینا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ سب سے زیادہ اہمیت والا رشتہ یہی ہے، اور یہی تمہارے لیے اب اظہار محبت کے لیے ہے، کہیں دوسری جگہ پہ ایسے جملے نہیں چلیں گے۔ اگر یہاں پہ تم یہ جملے استعمال کرو گے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، یا آپ بہت اچھا کھانا پکا لیتی ہو، یا آپ بہت اچھے جو ہے نا خدمت کرتی ہو، کوئی بھی تعریفی جملے ہونے چاہیے، اس سے ایک دوسرے کا دل جیتا جاتا ہے۔ گھر جو ہے نا وہ مال و دولت سے نہیں بستے، گھر جو ہے نا اچھے اخلاق سے بستے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ نباہ ہونا، اس کے لیے بہت بڑی بلڈنگ اور بہت زیادہ مال و دولت ہونا ضروری نہیں ہے، اچھے جملوں کا ہونا ضروری ہے جو کہ ایک دوسرے کا دل جیتنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تعریفی جملوں کا ہونا ضروری ہے جو کہ ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اگر آپ میری تعریف کریں گے نا تو مجھے اچھا لگے گا، انسانی فطرت ہے، میں آپ کی تعریف کروں گا آپ کو اچھا لگے گا، چاہے وہ کسی معاملے میں ہو۔ تو اس لیے کبھی کبھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی بیویوں کی تعریف کریں۔ ایک مشہور واقعہ ہے، غالباً مفتی تقی عثمانی صاحب سے میں نے سنا تھا، اپنے پیر و مرشد ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کہیں گئے کھانے کے لیے، دعوت تھی کسی مرید کے ہاں، کسی نمازی کے پاس کہیں گئے، وہاں انہوں نے کھانا کھایا، اور کھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اپنی گھر والی کو بلاؤ۔ پردے کی حالت میں ان کو بلایا گیا بیٹھک میں، بیٹھک کے باہر وہ کھڑی تھی پردے کی حالت میں، تو ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب نے ان سے کہا کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا ہے، بڑا مزیدار کھانا آج میں نے کھایا ہے۔ تو انہوں نے بھی شکریہ کہا، جزاک اللہ کہا۔ چند لمحات کے بعد جو ہے نا وہ دروازے کی اوٹ میں پیچھے سے جو ہے نا رونے کی آواز آنے لگی۔ یہ واقعہ لکھا ہوا کتابوں میں۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کیا وجہ ہے، رونے کیوں لگ گئی ہو؟ انہوں نے بتایا کہ 30 سال ہو گئے ہیں مجھے کھانا بناتے ہوئے، اپنے خاوند کی خدمت کرتے ہوئے، اس گھر میں آئے ہوئے، تو یہ جو جملہ آپ نے بولا ہے یہ 30 سال ہو گئے میں نے کبھی نہیں سنا، تو مجھے اس لیے رونا آ گیا کہ 30 سال سے میں خدمت کر رہی ہوں اپنے خاوند کی، آج تک اس نے میری تعریف نہیں کی، تو آپ کون سی شخصیت ہے، ایسی شخصیت اللہ تعالیٰ نے کہاں سے بھیج دی ہے جو میرے کھانے کی تعریف کر رہی ہے؟ تو اس لیے کبھی کبھی ہفتے کے اندر 1-2 بار بیوی کی کھانے کی تعریف کر دی جائے، اس کے کپڑوں کی تعریف کر دی جائے، اس سے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ وہ کتنی قربانی دے کے ہمارے پاس آئی ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ہمارے پاس آئی ہے، اپنے والدین کو چھوڑا، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا، تو اس کے حقوق ہمارے ذمے ہیں۔ ہم شروع میں یہ سارا کچھ کرتے ہیں، یہ شروع میں جملے چلتے ہیں، جانو آئی لو یو، یہ سارا کچھ چلتا ہے، بعد میں ایسا رشتے پھیکے پڑنے لگ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ جملے جو زندگی کے اندر رنگ بھرتے ہیں، محبت اور اظہار والے جملے ہوتے ہیں، یہ نہیں بولے جاتے ایک دوسرے کے ساتھ۔ پھر ایسا ہوتا ہے، میں نے عرض کی کہ ہر انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی تعریف سن کے خوش ہوتا ہے، میں ہوں یا آپ ہوں، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں رائج نہیں ہیں، ہم شرماتے ہیں، ہچکچاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت میں، خصوصاً جب بچے ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، زیادہ سال ہو جائیں، شروع میں تو سب کچھ ہوتا ہے۔ تو پھر یوں ہوتا ہے کہ ہماری خواتین، گھر کی خواتین، ہماری خواتین جب
किसी फंक्शन में जाती हैं, शादी ब्याह में, अपने रिश्तेदारों के यहाँ, वहाँ पर सहेलियों से उनको ये जुमले सुनने को मिलते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो, आपने कपड़े बहुत अच्छे पहने हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। तो अब उनको उस फंक्शन में जाना अच्छा लगता है जहाँ पे उनके तारीफी जुमले होते हैं, वो खुशी खुशी जाती हैं। अगर यही जुमले हम उनको अपने घर में दें, यही जुमले हम वक्तन फवक्तन उनके साथ शेयर करते रहें, उनके साथ गुफ्तगू में लाते रहें, तो जैसे वो खुशी खुशी उस फंक्शन में जाती हैं, वैसे ही वो खुशी खुशी आपके घर को भी हमेशा फंक्शन जैसा माहौल बना के रखें। 4 दिन के बाद जब आप घर जाएंगे तो आपसे बीवी पहचानी नहीं जाएगी कि कैसा उन्होंने मेकअप किया हुआ है और आपके लिए तैयार होकर बैठी है। ये वैसे समझाने के लिए बातें कर रहा हूँ। तो हमें इन चीज़ों को अपनाना होगा। इस्लामी तालीमात यही है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करके, दरगुजर करके, उनकी खूबियों को उजागर करके चला जाए, उनकी खामियों को दफनाकर, उनकी खामियों को दबाकर, उनकी खामियों को छोड़कर एक दूसरे की जानबैन से, औरत को भी यही चाहिए, मर्द को भी यही चाहिए, वालिद को भी यही चाहिए, घर चलाने के लिए या जमात में हम चल रहे हैं तो एक दूसरे की खामियों को जब तक नज़रअंदाज नहीं करेंगे तब तक हम नहीं चल सकते, तब तक इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं हो सकता, तब तक हम एक सूरत में, एक जानिब में, एक मंजिल में अपने मकसद तक नहीं पहुंच सकते। एक दूसरे की खामियों को दबाना होता है, एक दूसरे की खूबियों की तारीफ करनी होती है, उनको उजागर करना होता है, उनको तस्लीम करना होता है, फिर जाके घर चलते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल